میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاں دا، تو مالک ہے جہاں دا، زمین آسمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضائے حاجت کے مسائل۔ 25 نمبر ہے بیت الخلاء میں قرآن کریم لے جانا حرام ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسی چیز جس پر اللہ کا ذکر ہو لے کر جانا مکروہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا اتار دیا کرتے۔ جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل ہے۔ 26 نمبر ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں اور کہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنا لازم ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اور نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر رکھیں اور کہیں غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں یا معافی مانگتا ہوں۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت نقل ہے۔ 27 نمبر ہے قضائے حاجت کے دوران کھلی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ البتہ باتھ روم کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلہ کی طرف تھی۔ مسلم میں یہ روایت ہے، یعنی یہ دیوار کی اوٹ میں تھے، اشارہ تھا۔ سورج اور چاند یا قطب شمال کی طرف رخ یا پیٹھ کرنے سے ممانعت کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دین اسلام میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا اپنی پیٹھ کرنا منع ہے تو یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نزدیک قطب شمالی کی طرف منہ کر کے بول و براز کرنا، پخانا یا پیشاب کرنا جو ہے وہ اس کو منع سمجھتے ہیں، لیکن شریعت اسلامی میں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ 28 نمبر راستہ اور پھل یا سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنا منع ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ 2 لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے بچو، لوگوں کی راہ گزر اور سایہ دار جو جگہ ہے اس میں قضائے حاجت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان دونوں جگہ پر جو قضائے حاجت کرتا ہے، پخانہ یا پیشاب کرتا ہے جہاں پر لوگ گزرتے ہوں، اور جو سایہ دار جگہ ہو جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں، وہاں پر بول و براز کرنے سے منع فرمایا۔ قبروں کے درمیان قضائے حاجت کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث نقل ہے۔ 29 نمبر ہے اصل یہ کہ استنجا پانی کے ساتھ کیا جائے۔ اگر بآسانی پانی میسر نہ ہو تو 3 پتھروں یا 3 مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کی جائے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت نقل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے ساتھ لے جاؤ پانی کی جگہ، یہ کافی ہیں۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں یہ روایت نقل ہے، اور امام نسائی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یعنی 3 ڈیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی جس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اپنی میت کو غسل دیتے ہیں تو وہ جو میت ہے وہ خود طہارت کرنے سے قاصر ہے تو 3 مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ جو ہے وہ میت کو طہارت کروائی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں ٹیشو پیپرز وغیرہ سے بھی صفائی کرنے کا وہی حکم ہے جو مٹی یا پتھر سے صفائی کا حکم ہے۔ یعنی آپ کسی ایسے ملک میں موجود ہے جہاں پر پانی استعمال نہیں کیا جاتا، وہاں بیت الخلاء میں جو ہے وہ ٹیشو یا ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی 1 نہیں بلکہ 3 ٹوائلٹ پیپر کو استعمال کیا جائے گا، ان کے لیے بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ مٹی، پتھر یا پانی کسی ایک چیز پر اکتفا کرنا جائز ہے۔
بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر پانی میسر نہیں ہے، تم نے مٹی کے ساتھ جو ہے وہ طہارت کر لی ہے، لیکن پھر ایسی جگہ پر آ گئے ہو جہاں پر پانی میسر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت کی جائے، کیونکہ پانی جو ہے وہ طہارت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ 30 نمبر ہے استنجا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال کرنا منع ہے۔ قضائے حاجت کے وقت دایاں ہاتھ سے شرمگاہ نہ چھوؤ اور نہ ہی اس سے استنجا کرو، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی جب آپ قضائے حاجت فارغ ہو تو طہارت کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے۔ 31 نمبر ہے پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، لیکن کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے ہوا تو آپ نے ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ البتہ اگر بیٹھنے کی جگہ میسر ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، لیکن اگر انسان کے پاس کوئی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ ممکن نہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر قضائے حاجت پیشاب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جگہ بیٹھنے کے لیے مناسب نہیں تھی۔ 32 نمبر رفع حاجت کے دوران بلا ضرورت بات چیت کرنا منع ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کر رہے تھے تو ایک آدمی نے آپ کو سلام کہا، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ بیت الخلاء میں جب آپ موجود ہو، اکثر لوگ عادتاً بیت الخلاء کے اندر اونچی آواز سے سلام کیا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر سلام کا جواب دینا جائز نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیت الخلاء میں ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں۔ البتہ ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ واش روم میں موجود ہیں، پانی موجود نہیں، آپ کسی کو آواز دیتے ہیں کہ پمپ چلا دو، یا جس طرح ہمارے واش روم میں پمپ کا بٹن اندر ہے، باہر سے بھی آواز دے دیتا ہے، تو جواب دے سکتے ہیں کہ اندر والے نے سن لیا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے، بغیر مجبوری کے بیت الخلاء میں گفتگو کرنا، بات کرنا منع ہے۔ مسواک اور مسنون فطرتی اعمال۔ 33 نمبر ہے تمام اوقات خصوصاً وضو اور نماز کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتی، تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے، ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ روزہ دار روزے کی حالت میں کسی وقت بھی مسواک کر سکتا ہے۔ مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلی دانتوں پر رگڑنے سے بھی سنت پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن بہترین عمل جو ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ 34 نمبر ہے فطرتی چیز کی طہارت۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرتی ہیں: مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کا پچھلا حصہ دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور استنجا کرنا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ یہ 10 چیزیں جو ہے انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، جن کو کرنا لازماً اور ضروری ہے۔ 35 نمبر ہے مسلمان مرد اور عورتوں کو 40 دن میں بال، ناخن وغیرہ کاٹ لینا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کتروانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ زیر ناف جو بال ہیں وہ کتنے دنوں بعد جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح حکم ہے کہ 40 دن سے پہلے جو ہے آپ اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ 36 نمبر ہے رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ تقریباً 30 کے قریب احادیث موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث کو ذکر کیا کہ وَعْفُ اللِّحْيَ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، کہ مونچھوں کو کاٹ دو اور داڑھی کو بڑھا دو۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہت ساری احادیث میں داڑھی رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ داڑھی بڑھانا اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ اب جو داڑھی کٹواتے ہیں وہ خوبی اس بات سے اندازہ کر لیں کہ داڑھی جو ہے وہ فرض ہے، نہ کہ جو سنت ہے۔ 37 نمبر
ختنہ کرنا مردوں کے لیے واجب ہے، اگر بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہو تو جیسے ہی ممکن ہو تو ختنہ کروانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر سے تیشا لکڑی چھیلنے کا جو آلہ ہوتا ہے جس کو ہم رندہ کہہ لیتے ہیں اس کے بلیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ختنہ کیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ختنہ مسلمان پر فرض ہے، اگر بچپن میں کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو جب موقع ملے پہلے نمبر پر ختنہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وضو کے مسائل۔ 37 نمبر ہے وضو کوئی دوسری عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کا دل سے ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ یعنی نیت جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے دل سے کرے گا، زبان سے کسی چیز کی نیت کا جو ہے اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا مگر حج اور عمرہ، اللہم لبیک عمرۃ، اور اسی طرح حج کا جو ہے وہ نیت جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ ہے، ورنہ اعمال کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے نیت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ 38 نمبر ہے وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وضو نہ کر لے نماز نہیں ہوتی۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران یا اس کے بعد یاد آئے کہ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو اسے وضو کر کے نماز دہرانا ہوگی، کیونکہ وضو نماز کی شرط ہے۔ بہت سارے علماء نماز کے علاوہ طواف اور قرآن پکڑنے کے لیے بھی وضو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن واضح جو ہے وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، طواف کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان جو ہے وہ حج اور عمرے کا طواف کر رہا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا بہتر لازم ہے۔ 39 نمبر وضو کی شرائط۔ اسلام نمبر 1 سلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 تمیز، نمبر 4 نیت، نمبر 5 پاکیزہ پانی، نمبر 6 جسم سے پانی روکنے والی چیز کا ازالہ، نمبر 7 استنجا یا صفائی کرنا، نمبر 8 حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 9 تمام واجب اعضاء کا دھونا۔ 40 نمبر ہے وضو کے 6 فرائض ہیں۔ 1 مکمل چہرہ دھونا جس میں کولی اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرہ دھو لو۔ پہلے نمبر پر اپنا چہرہ دھونا، دوسرے نمبر پر کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا، تیسرے نمبر پر کانوں سمیت سر کا مسح کرنا، چوتھے نمبر تک ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، 5ویں نمبر پر وضو کے اعضاء ترتیب سے دھونا کیونکہ یہی قرآن و سنت کی ترتیب ہے، 6 نمبر پر وضو مسلسل لگاتار کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں صحیح حدیث نقل ہے۔ 41 نمبر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے علاوہ وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہر اعضاء کو دھوتے ہوئے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین پڑھے تو یہ بھی سنت میں سے ہے۔ 42 نمبر وضو کا مسنون طریقہ حمران رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے وضو کا پانی طلب کیا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کولی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ لیکن یہاں پر کانوں کے مسح کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کانوں کا مسح، لیکن پیچھے جو ہم نے شک نمبر 40 پڑھی ہے کہ کانوں سمیت سر کا مسح کرنا، کان جو ہے وہ سر کے اندر شامل ہے، اور حدیث میں اس طرح الفاظ ذکر ہیں کہ یہ ان 3 انگلیوں کو جوڑ کر اپنے سر کا مسح کریں گے، ان دونوں انگلیوں سے اپنے کانوں کا یہ اندر سے اور انگوٹھوں کے ساتھ باہر سے کانوں کا مسح کریں گے۔ یہ کانوں کا مسح جو ہے وہ سر کے اندر شامل ہے۔ 43 نمبر سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونا،
3 بار ناک جھاڑنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے تو برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ جسم کے کس کس حصے کو لگتا رہا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں یا رات کو اکثر ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا عمل کرنا ہے؟ جب نیند سے بیدار ہوں گے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، اس کے بعد پانی برتن کو ہاتھ لگانا ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے۔ 44 نمبر ہے وضو کے بعد دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم میں روایت نقل ہے۔ جامع ترمذی میں مزید ایک دعا کا اضافہ کیا گیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ 45 نمبر سر کے مسح کا صحیح طریقہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم